ایمانداری کا انعام۔ سنہری مچھلی نے جانے سے پہلے اپنی گردن پانی سے باہر نکالی اور ہاشم سے بولی، اب میں جا رہی ہوں، تم اپنی کشتی کی طرف دیکھو، وہ سننے میں تبدیل ہو چکی ہے۔ ہفتہ 28 دسمبر 2019۔ ہاشم 3 روز سے گھر پر بیٹھا ٹھنڈے موسم کا انتظار کر رہا تھا، لیکن موسم ہے کہ گرم سے گرم ہوتا جا رہا تھا۔ جو کچھ جیب میں تھا گھر پر بیٹھ کر کھا پی لیا۔ اب مجبوراً وہ جال اٹھا کر دریا کنارے پہنچا۔ اس نے پوری دریا کا جائزہ لیا ہوا تیز چلنے کی وجہ سے دریا میں عجیب و غریب شور مچا ہوا تھا۔ ہوا کی طاقت سے اٹھنے والی لہریں ایک دوسرے سے مل کر دریا کے کنارے سے ٹکراتی اور پھر واپس لوٹ جاتی۔ ہاشم کی ہمت تو جواب دے گئی تھی۔ اس کے باوجود اس نے اپنے آپ پر قابو پایا اور ہمت کر کے اپنی چھوٹی کشتی میں جال سمیت داخل ہو گیا۔ پہلے تو اس نے کشتی کی صفائی کی اور کشتی کو کھول کر دریا کے بہاؤ پر چھوڑ دیا۔ بیچ دریا میں پہنچ کر اس نے جال کو سنبھالا اور کھلے دریا میں جال کو ڈال کر کشتی میں آرام سے بیٹھ گیا۔ لہریں زیادہ ہونے کی وجہ سے کشتی کو بری طرح سے ہچکولی آ رہی تھی۔ تھوڑی ہی دیر بعد جال میں تناؤ محسوس ہوا۔ ہاشم نے سمجھا کہ کوئی بڑی مچھلی جال میں پھنس گئی ہے۔ وہ خوشی خوشی کشتی کو صحیح سمت پر کر کے جال کو آہستہ آہستہ باہر نکالنے لگا۔ جال جیسے ہی باہر آیا تو اس میں کافی تعداد میں چھوٹی بڑی مچھلیاں تھیں۔ جال کو اپنی کشتی پر پھیلا کر اس میں سے مچھلیاں نکالنے لگا۔ جال میں پھنسے ہوئے ایک سنہری مچھلی انسانی آواز میں بولی، دیکھ ہاشم، مچھلی مجھے جلدی سے نکالو نہیں تو میں مر جاؤں گی۔ ہاشم مچھلی نے جال سے سنہری مچھلی کو نکال کر اپنے ہاتھوں میں تھام لیا۔ مچھلی پھر بولی، ہاشم، میں سخت تکلیف میں ہوں، میرا دم گھٹ رہا ہے، تم مجھے اور ان تمام مچھلیوں کو رہا کر دو، میں تمہیں بہت سا انعام دوں گی۔ لیکن ہاشم کسی صورت بھی ان مچھلیوں کو چھوڑنے پر تیار نہ تھا۔ مچھلی رو پڑی اور روتی ہوئی آواز میں بولی، میں اس دریائی قبیلے کی شہزادی ہوں، میں ان مچھلیوں کے ساتھ گھومنے نکلی تھی، لیکن غلطی سے تمہارے جال میں پھنس گئی ہوں۔ میرے گھر والے بہت پریشان ہوں گے، میں تم سے ہاتھ جوڑ کر کہتی ہوں تم مجھے چھوڑ دو، اس کے بدلے میں تم جو کہو گے وہ میں کرنے کے لیے تیار ہوں۔ کیا تم میری کشتی کو سونے میں تبدیل کر سکتی ہو؟ ہاشم مچھی سنہری مچھلی سے بولو، ہاں میں کر سکتی ہوں، اگر تم مجھے اور میرے تمام ساتھیوں کو رہا کر دو تو میں اپنے گھر روانگی سے پہلے تمہارا یہ کام کر دوں گی۔ کیا تم سچ کہہ رہی ہو؟ سنہری مچھلی بولی، ہم کبھی بھی کسی کو دھوکہ نہیں دیتے، تم مجھے چھوڑ کر تو دیکھو، جب سب مچھلیاں رہا ہو جائے گی تو میں تمہارا یہ کام کر کے اپنے ساتھیوں کے ساتھ اپنی دنیا میں چلی جاؤں گی۔ اچھا تو پھر یہ لو، سب سے پہلے میں تمہیں چھوڑ رہا ہوں۔ ہاشم نے سنہری مچھلی کے بعد دوسرے تمام مچھلیوں کو باری باری سمندر کے پانی میں ڈال دیا۔ سنہری مچھلی نے جانے سے پہلے اپنی گردن پانی سے باہر نکالی اور ہاشم سے بولی، اب میں جا رہی ہوں، تم اپنی کشتی کی طرف دیکھو،
وہ سونے میں تبدیل ہو چکی ہے۔ ہاشم نے جب کشتی کو دیکھا تو ہر چیز سونے کی بن چکی تھی۔ ہاشم بہت خوش تھا۔ اس نے کشتی کو کنارے سے لگا کر اس کی اچھی طرح صفائی کی اور سوچنے لگا، اس کشتی کو فروخت کر کے اس سے جو رقم حاصل ہوگی اسے اپنا مکان بناؤں گا اور دوسری نئی کشتی خرید کر ایسی مچھلیوں کا کاروبار شروع کروں گا۔ یہ سوچتا ہوا وہ خوش اپنی گھر پہنچا اور اپنی بیوی کو یہ سارے باتیں بتائی۔ بیوی بھی سنتی ہی بے حد خوش ہوئی۔ دوسرے روز ہاشم کی کشتی کو دیکھنے کے لیے کئی لوگ آئے۔ جس نے سب سے زیادہ بولی لگائی کشتی اس کے حوالے کر کے اپنے تمام رقم سمیٹ کر سیدھا گھر آ گیا۔ چند ہی دنوں میں وہ امیر ترین مچھیرا بن گیا۔ اب اس کے پاس خوبصورت کشتی اور اپنے رہنے کے لیے نیا مکان، اچھے لباس، سبھی کچھ تھا۔ ہاشم نے کچھ رقم بچا کر بینک میں محفوظ کر لی تاکہ مشکل وقت میں کام آئے۔ ہاشم نیک اور بے حد شریف آدمی تھا۔ وہ اپنے گاؤں کے غریب لوگوں کی خاموشی سے مدد بھی کرتا رہتا تھا۔ ہاشم کا ایک ہی بیٹا تھا جسے وہ پڑھا لکھا کر بڑا آدمی بنانا چاہتا تھا۔ اس نے اپنے بچے کو اسکول میں داخل کروا دیا۔ وہ خوشی خوشی اسکول جانے لگا۔ دن گزرتے رہے۔ ایک وقت ایسا آیا جب ہاشم ماچی کے بیٹے نے اسکول، کالج اور یونیورسٹی کے تمام منزلیں طے کر کے تعلیم کو مکمل کر لیا۔ آج اس نے فوڈ سائنس میں ماسٹر کی ڈگری اعلیٰ نمبروں سے حاصل کی۔ اس خوشی میں ہاشم نے ایک بہت بڑی پارٹی کا اہتمام کیا جس میں امیر غریب سبھی اس کے مہمان بن کر آئے۔ سبھی لوگ ہاشم ماچی کو اس کے بیٹے کی مبارکباد دے رہے تھے۔ ہاشم کے بیٹے کو لوگوں نے خوشی میں بہت سے انعامات بھی دیے۔ ان لوگوں میں ایک نوجوان قاسم بھی تھا جس نے اس کے بیٹے کو مبارکباد دی اور جاتے ہوئے ایک پیکٹ ان کے حوالے کر لی۔ اچانک غائب ہو گیا۔ تقریب ختم ہونے کے بعد ہاشم ماچی لوگوں کو دیے ہوئے انعامات کو دیکھ رہا تھا تو اس کو وہ پیکٹ بھی یاد آیا۔ اس نے اسے کھول کر دیکھا تو اس میں پھولوں کا گلدستہ اور ایک خط موجود تھا جس میں ہاشم کے بیٹے کو اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے پر مبارک دیتی اور لکھا تھا کہ تمہارے سونے کی کشتی اور تمام اشیاء دریا کے کنارے پر موجود ہے، اسے موصول کر لو اور کاروبار کرو یا ہماری طرف سے آپ کے لیے انعام ہے۔ ہاشم ماچی آج بھی اس سوچ میں ہے کہ وہ کون تھا۔ لوگ کہتے ہیں کہ ہاشم کے لیے یہ اس کے ایمانداری کا انعام تھا۔